بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال پوچھا گیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ جمعۃ المبارک کا دن بڑی فضیلت کا دن ہوتا ہے، تو کیا اس دن ہم اپنی شادی کا ولیمہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس کا جواب عنایت فرمائیے۔ دیکھیں، اس کا جواب یہ ہے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جمعۃ المبارک کی نماز کے متعلق جو ایک فضیلت بیان فرمائی ہے، یہ 28واں پارہ ہے، 28 پارہ نمبر 28واں 28، اور سورت کا نام ہے سورت الجمعہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، جب نماز جمعہ کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ تو میرے بھائیوں، اس قرآن مجید کی آیت کو اگر غور کر کے سنیں، دیکھیں، تو بالکل مسئلہ واضح ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے تجارت، بزنس، کاروبار کرنے سے منع کر دیا ہے، حالانکہ کاروبار کرنا عبادت کہا گیا ہے بعض احادیث کی روشنی میں، اور حلال رزق کمانا بھی یہ بھی عین عبادت ہوتی ہے۔ لیکن جمعۃ المبارک کی نماز کے اوقات میں اللہ تعالیٰ نے اس کاروبار کو جو حلال ہے، جو جائز کام ہے، اس کام کے کرنے سے بھی اللہ نے منع کر دیا ہے کہ تم اس کاروبار کو، بزنس کو، اپنی تجارت کو چھوڑ کر نماز کے لیے دوڑ کے آؤ۔ اور اسی طرح جس نے اپنی عبادت کے دن کی عزت نہیں کی، تکریم نہیں کی، اس کا کیا حشر ہوا؟ چنانچہ صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ سے روایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا کہ ہم پچھلے ہیں، یعنی دنیا میں آنے کے لحاظ سے، اور قیامت کے دن ہم پہلے ہوں گے، سوا اس کے کہ انہیں ہم سے پہلے کتاب ملی، اور ہمیں ان کے بعد یہی وہ جمعہ کا دن ہے کہ ان پر فرض کیا گیا تھا۔ پہلے یہ جمعہ کا دن فرض کیا گیا تھا یہود و نصارہ پر، انہوں نے اس جمعۃ المبارک کی عزت نہیں کی، اس دن کی تکریم نہیں کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے جمعہ کا دن چھین لیا۔ یعنی انہوں نے میں حدیث کے الفاظ پڑھ رہا ہوں کہ یعنی انہوں نے اس کی تعظیم نہیں کی، عزت نہیں کی۔ صرف جمعہ کو جمعہ کہنے کے نام عزت نہیں ہے میرے بھائیوں۔ جمعۃ المبارک کا جو دن ہوتا ہے، یہ سارا کا سارا عبادت کا دن ہوتا ہے۔ جس نے جمعۃ المبارک کے دن کی عزت نہیں کی، تکریم نہیں کی، عبادت نہیں کی، اپنے دنیاوی کاموں میں مشغول رہا، کاروبار میں مشغول رہا، ہر وہ کام جو جمعۃ المبارک کی نماز میں رکاوٹ بنتا ہے، اللہ کی عبادت میں رکاوٹ بنتا ہے، وہ کام قطعی طور پر حرام اور ناجائز ہے۔ تو فرمایا نبی اسلام نے، ہم کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، دوسرے وہ لوگ ہمارے تابع ہیں، یعنی یہود نے دوسرے دن کو، یعنی ہفتہ کے دن کو انہوں نے وہ مقرر کر لیا، اور نصارہ نے تیسرے دن کو، یعنی اتوار کے دن کو مقرر کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جمعۃ المبارک کو یہود و نصارہ پر فرض کیا تھا، انہوں نے اس دن کی عزت نہیں کی، تکریم نہیں کی، اللہ کا حکم نہیں مانا۔ اس وقت کے جو پیغمبر تھے، انہوں نے جو کہا تھا کہ اس دن کی عزت کرو، انہوں نے اس فرمان کو نہیں مانا، تو وہ لوگ اس برکت والے دن کی عزت نہ کرنے کی وجہ سے اس فضیلت سے وہ محروم ہو گئے تھے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، یاد رکھ لیں، میں آپ کو حدیث کی روشنی میں بتاتا ہوں، چنانچہ سنن ابن ماجہ میں یہ حدیث موجود ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا، جب جمعۃ المبارک کا دن آتا ہے، اسی دن قیامت قائم ہوگی، کوئی فرشتہ مقرب آسمان اور زمین اور ہوا اور پہاڑ، دریا، سورج، ستارے، چاند، الغرض ساری مخلوق اس دن کے آنے سے ڈرتی ہے،
خوف کھاتی ہے کہ کہیں آج کے دن یعنی جمعہ کے دن قیامت نہ قائم ہو جائے سوائے انسان کے اور جنات کے۔ تو پتہ چل گیا کہ یہ جمعہ کا دن بڑی فضیلت والا دن ہوتا ہے۔ تو اس فضیلت والے دن میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں صرف اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، اور اس دن ہمیں زیادہ سے زیادہ درود پڑھنا چاہیے، قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے۔ اور اسی طرح صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا، میں نے ارادہ کیا کہ ایک شخص کو نماز پڑھانے کا حکم دوں، اور جو لوگ جمعہ کی نماز پڑھنے سے پیچھے رہ گئے، یعنی جنہوں نے جمعہ کی نماز نہیں پڑھی، اور نبی اسلام فرماتے کہ میں ان کے گھروں کو آگ لگا کر جلا دوں۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے۔ اور اسی طرح امام دار قطنی نے یہ حدیث نقل کی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا، جو شخص کھیل کود، تماشا یا تجارت میں مشغول رہا، کاروبار میں مشغول رہا، بزنس میں مشغول رہا، اپنی کھیتی باڑی میں مشغول رہا، کھیل کود میں مشغول رہا، اور اس نے نماز جمعہ نہ پڑھی، تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ کو اس کی کوئی فکر نہیں ہے، وہ جہاں مر رہا ہے اس کی فکر اللہ کو نہیں ہے۔ تو میرے بھائی، قرآن مجید کی آیات اور احادیث کی روشنی میں خلاصہ کلام یہ ہے کہ 12:30 پونے 1 بجے تقریباً ہر شہر میں، ہر مقام پر، ہر مسجد میں پہلی جمعہ کی اذان شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس 12:30 سے لے کر پونے 1 بجے سے لے کر 3 بجے تک بزنس کرنا حرام ناجائز، کاروبار کرنا حرام ناجائز، اور اسی طرح کوئی فنکشن ہو جو جمعہ کی نماز میں رکاوٹ بنے، وہ فنکشن ناجائز اور حرام ہے۔ اسی طرح شادی کا ولیمہ ہے، جمعہ المبارک کے دن 12:30 سے لے کر 3 بجے تک اگر اس دوران کوئی ولیمہ کر رہا ہے شادی کا، چاہے وہ شادی کا ولیمہ کر رہا ہے، کوئی اور فنکشن کر رہا ہے، پروگرام کر رہا ہے، اس ٹائم کے دوران کرنا بالکل ناجائز اور حرام ہے۔ ایسے ولیمے پر آپ بالکل نہ جائیں۔ اور میں جو میرج ہال والے ہوتے ہیں، شادی والے ہوتے ہیں، جنہوں نے بڑے بڑے ہال بنائے ہوئے ہیں، میرج لان بنائے ہوئے ہیں، ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اپنے شادی ہال کے باہر یہ لکھ کر لگا دیں، چٹ لگا دیں کہ بھی جمعہ کے دن ہم ولیمہ بالکل نہیں کریں گے۔ میرے بھائیوں، یاد رکھ لیں، جو شخص جمعہ کے دن ولیمہ کرتا ہے، شادی کرتا ہے، وہ شادی کبھی کامیاب نہیں ہوتی، وہ شادی ٹوٹ جاتی ہے۔ یہ میں نے قرآن حدیث کا مطالعہ کرنے کے بعد آپ بتا رہا ہوں۔ بچو اس دن سے، کیونکہ یہ دن کھیل کود کے لیے نہیں بنایا گیا تھا، تجارت کے لیے نہیں بنایا گیا تھا، جمعہ کا دن عبادت کے لیے بنایا گیا تھا۔ اس دن کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھیں، قرآن مجید پڑھیں، سورۃ الکہف پڑھیں، استغفار کریں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کریں، معافی مانگے اللہ سے۔ یہ وہ دن ہے جو سب دنوں سے بڑا عظیم دن ہے۔ اس دن اللہ کی عبادت کریں، باقی تمام کام چھوڑ دیں۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی اگر عصر کی نماز کے بعد نکاح کر دے، سادگی کے ساتھ نکاح کریں، اس کے بعد مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد ولیمہ کر لیں، پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ کیونکہ ہم نے خود دیکھا ہے، میں نے دیکھا ہے، میرا تجربہ ہے کہ جہاں شادی کا کارڈ ملتا ہے اس پہ لکھا ہوا ہے 1 بجے کھانا تقسیم ہوگا، وہ کھانا 3 بجے تقسیم ہوتا ہے۔ یہ 1.5-2 گھنٹے بندہ وہاں انتظار کرتے بیٹھا رہتا ہے، تو ظاہر ہے جو بندہ شادی کے ولیمے میں جائے گا تو اس کا وقت ضائع ہوگا۔ تو شادی والے خود صاحبان اور باقی تمام عملہ جمعہ کی نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ جب جمعہ کی نماز چھوڑتے ہیں تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ غضبناک ہوتا ہے۔ لہٰذا کوشش کریں جمعہ کے دن ولیمہ بالکل نہ کریں۔